أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا، مگر یہ کہ ان یؤذن لکم، تمہیں اجازت دے دی جائے، الی طعام، کھانے پر، غیر ناظرین اناء، برتنوں کی طرف نہ دیکھتے ہوئے، ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پھر تم داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور پھر جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو بکھر جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ، اور دل نہ لگاؤ، لحدیث، باتوں میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگرچہ اس آیت کا تعلق اور شان نزول خاص ہے، لیکن اس کا مفہوم اور معنی وہ عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ تو جس طرح یہ ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح سے یہ ادب ہر مسلمان، ہر مومن کے گھر کا بھی ہے، کہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، الا ان یؤذن لکم، ہاں جب تمہیں اجازت دے دی جائے تو پھر گھر میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو دستک دے کر داخل ہو، تو پرائے گھر میں، دوسرے کے گھر میں، چچا کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، خالہ کے گھر میں، پھپھو کے گھر میں، اس میں بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ بے ادبی ہے، بد تہذیبی ہے۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناء، برتنوں کی طرف مت دیکھتے رہو۔ یعنی کسی کے گھر میں اگر تمہاری دعوت کی گئی ہے، تمہیں بلایا گیا ہے، تم ان کے گھر میں جاؤ تو جس جگہ پر تمہیں بٹھا دیا گیا ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ، پھر نظریں مت گھماؤ کہ کیا پک رہا ہے، کیا تیار ہو رہا ہے، کتنی دیر میں آنے والا ہے۔ غیر ناظرین اناء، برتنوں کی طرف نظر مت رکھو۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آدمی وہاں پر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اردو کا مفہوم ہے، اردو کا مقولہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظروں کو باندھ کر رکھو، اور کسی کے گھر سے نکلو تو زبان کو باندھ کر رکھو۔ یعنی گھر میں جاؤ تو اپنی نظروں کو باندھ کر رکھو، نظروں کو قابو میں رکھو، اور جب کسی کے گھر سے تم نکلو تو اپنی زبان کو بند رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یعنی ان کے بارے میں گفتگو کرنا، تبصرہ کرنا، یہ بد تہذیبی اور بے ادبی کی بات ہے۔ تو غیر ناظرین اناء، دائیں بائیں نظریں مت جھانکو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، تمہیں پکارا جائے کہ فلاں وقت میں کھانے کی دعوت ہے،
تو فدخلوا، پھر میزبان جو ہے اس نے بھی گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے، سب لوگ آ سکتے ہیں، تو اس وقت تم داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور پھر جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، پھر منتشر ہو جاؤ، کھانا کھاؤ اور اٹھ کر چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد وہاں پر بیٹھے رہنا، تو اس سے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور خود میزبان کو بھی تکلیف ہوگی۔ اب نہ جانے اس کی اس کے بعد کیا مصروفیت ہے، حتیٰ کہ گھر والوں کی مصروفیت یہ ہو سکتی ہے کہ برتن اٹھانا، صفائی کرنا، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں پر باتوں میں دل مت لگاؤ، یعنی کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹھ کر وہ گپے نہ ہانکنا شروع کر دو، بلکہ اٹھو اور چل دو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک واقعے کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے یہ نازل کی گئی، لیکن اس کا مفہوم اور معنی اور ادب وہ عام ہے۔ اس وجہ سے آگے ارشاد فرمایا ان ذالکم، بے شک تمہاری یہ بات، کان یؤذی النبی، یہ نبی کو تکلیف دیتی تھی۔ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرم دلی، مروت اور دوسروں کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے آپ خود کسی کو ارشاد نہیں فرماتے تھے یہ ساری بات کہ بھئی جب تمہیں بلایا نہیں گیا، تمہیں دعوت نہیں دی گئی، تم خامخواہ طفیلی بن کر آ گئے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مروتاً اور محبتاً وہ کسی کو یوں نہیں کہتے تھے، لیکن کان یؤذی النبی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بس وہ تم سے حیا کرتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ مرتبہ وہ باپ کی جگہ پر ہے، تو سب ہی عمر میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں ہیں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آتی تھی کہ میں اپنے دروازے پر آئے ہوئے شخص کو کس طرح واپس بھیج دوں، اپنے دروازے پر آئے ہوئے شخص کو کس طرح انکار کر دوں۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے حیا کرتے تھے۔ وَاللَّهُ، اور اللہ، لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کی یعنی مرضی ہے، اس کے مطابق تمہاری تربیت ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مروتاً اور ادب کی وجہ سے اگر کسی کا معاملہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے بھی کسی کے گھر میں اس کے بغیر اجازت کے مت جاؤ، لیکن یہاں پر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھر کی بات تھی، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو روکتے اور منع نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ منع نہ کیا جاتا تو پھر تربیت پوری نہ ہو سکتی۔ تو واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتے، اور اپنے نبی کی زبان سے ہی یہ آیت بیان کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ حق بات کو کہنے سے حیا نہیں کرتے، تو سارے احکام بتا دیے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، جس کو دعوت دی جائے وہی دعوت پر جائے، ولیکن اذا دعیتم سے علماء نے یہ لکھا ہے، جس کو دعوت دی جائے وہی دعوت پر جائے۔ دعوت مجھے دی گئی ہے، میں خام خواہ اپنے دوست کو ساتھ لے چلوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے انتظام ہی ایک آدمی کا کیا ہو سکتا ہے اس نے 2 آدمیوں کا انتظام کیا ہو اور ہر 2 آدمی اپنے ساتھ ایک لوگ اور لے، تو گھر والے کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ کھانا کم پڑ گیا ہے، وہ اور طلب کر رہے ہیں تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ولیکن اذا دعیتم سے مراد یہ ہے کہ جس کو دعوت دی جائے وہی جائے، بغیر دعوت کے بھی کوئی نہ جائے اور ساتھ کسی دوسرے کو لے کر بھی نہ آئے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کسی کے گھر میں مہمان ہیں، آپ کا کوئی دوست تعلق والا وہاں پر مل جاتا ہے، تو آپ اس کو کھانے کی دعوت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ تو خود مہمان ہیں۔ اگر آپ میزبان ہوتے، آپ گھر والے ہوتے، صاحب گھر ہوتے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ جس کو چاہیں بلائیں، جس کو چاہیں نہ بلائیں، لیکن آپ خود مہمان ہیں اور آپ کا تعلق والا اس گلی محلے اس علاقے میں آپ کو مل گیا ہے، تو آپ اس کو کھانے کی دعوت نہیں دے سکتے۔
اس لیے کہ آپ کو اختیار ہی نہیں ہے دوسرے کے کھانے پر. تو ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، تمہیں دعوت دی جائے، تو پھر تم کھانے کے لیے جا سکتے ہو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم نے کچھ مانگنا ہو ان سے، متاعًا کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ تو طلب کرو ان سے، مِن وَرَاءِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے. حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو. اور مانگنا کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے. اور اس کا ادب کیا بتایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو پھر بھی پردے کے پیچھے سے مانگو. تو لہٰذا یہ جو کہنا کہ یہ تو ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، یہ تو ہمارا ہمسایہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ ہمارے ساری منہ کی باتیں. اللہ سے زیادہ حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا. سب سے پاکیزہ لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین سے اگر مانگنا ہو تو پھر بھی پردے کے پیچھے سے مانگو. اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. تو اس لیے پردے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. گھروں میں عمومی طور پر جب دعوت ہوتی ہے تو وہ بے پردگی ہوتی ہے، تو پورا انتظام کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو. ذالکم، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اطہر، زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان خواتین کے دلوں کے لیے بھی، دونوں کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، پاکیزگی کا حکم ہے، تاکہ کسی آدمی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ جس سے وہ اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھے اور اپنی عاقبت بھی خراب کر بیٹھے. وما کان لکم، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان تؤذوا، کہ تم ایذا دو، تم تکلیف دو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. یعنی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت حساس تھی. آپ کی ذات پر کوئی تھوڑی سی بات بھی جو ہوتی تھی وہ کبھی بہت گراں گزرتی تھی. آپ کے چہرہ انور کے جو آثار ہوتے تھے بدل جاتے تھے، رنگ مبارک بدل جاتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فراست عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار معلوم کر لیتے تھے کہ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں. اور ان میں بھی بالخصوص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے اس قدر واقف تھے کہ تھوڑی سی بھی ناگوار بات گزرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اثرات کو معلوم کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہی ہے، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا تم اپنا رویہ بدلو، جو عمل کر رہے ہو اس عمل کو بدلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. واقعات مشہور ہیں. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، منع خود نہیں فرمایا. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا، اور تیرا ناس ہو، تو رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک شخص نے بڑا اونچا مکان ٹیلے پر بنایا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اب یہ سوال ہے یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ کرام نے اس شخص کو جس کا مکان تھا، وہ گھر میں نہیں تھے اس وقت، جب وہ آئے تو ان کو بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس اونچے گھر کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا. اب سوال ہے نا یہ کس کا مکان ہے، لیکن اس سے ناگواری سمجھنا یہ صحابہ کی شان تھی. اس صاحب گھر کو بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس گھر کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کیا ہے. سبحان اللہ، ان لوگوں کی محبت بھی کیا تھی. اس نے اپنے گھر کو ملیاں میٹ کیا، بالکل برابر کر دیا، ختم کیا بالکل، اور آ کر پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ، وہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تھا، میں اپنے گھر کو برابر کر چکا ہوں. اگر پوچھا نہیں کہ کیا کرنا چاہیے،
اس کی چھت نیچی کر لوں، ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، بالکل نہیں۔ جو بات رسول اللہ کو ناگوار تھی اس کو ختم کر دیا بالکل۔ تو اس طریقے سے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو ایذا دے، کہ وہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، کون سا کردار ہمارا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا، اور نہ ہی یہ بات جائز ہے کہ تم نکاح کرو ازواجہ، نبی کی بیویوں سے، من بعدہ، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی سے وہ نکاح کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دینے والی بات ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اس کو منع قرار دے دیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کا درجہ دیا ہے، تو جب ماؤں کا درجہ دیا ہے تو ان سے نکاح کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تو یعنی زندگی میں تو نکاح ممکن ہی نہیں ہے، کسی صورت ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ ان ذالکم، بے شک یہ بات، کان عند اللہ عظیما، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، یعنی اس طرح کی توقع رکھنا یا اس طرح کا گمان پیدا ہونا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کسی بھی طریقے سے تکلیف دو۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اس کو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بس بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تم اپنے اعمال کو یوں نہ سمجھو کہ ہماری زبان کے الفاظ وہ اور ہوں گے، دل میں کچھ اور ہوگا تو ہمیں کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، لہذا تم اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا رکھو، جو تمہارے باطن میں ہے اس کو ظاہر کرو اور جو ظاہر ہے اس کو باطن میں رکھو، یعنی منافقت کا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ